السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ ہم سٹریس فری کیسے رہ سکتے ہیں۔ پچھلا سال آپ کا بہت ہی پریشانیوں میں گزرا ہو، چاہے آپ نے بہت سی مشکلات دیکھی ہوں، بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہو، بہت سی ٹینشنوں کا سامنا کیا ہو، لیکن آپ کا 2024 بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم سٹریس فری کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ریمائنڈر جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو کرنا پڑتا ہے کہ ہم وہ ریمائنڈ کر سکیں ان چیزوں کو۔ ہم سب کو کچھ نہ کچھ ٹرکس اور یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سب کو بھول جاتے ہیں اپنی ٹینشنوں میں۔ اس لیے میں آج آپ کو دوبارہ سے ان چیزوں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ سٹریس فری کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو لازمی سے آپ نے پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور سے کر دینا ہے۔ تو جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جو سب سے پہلے میری زندگی کا جو تجربہ ہے کہ اگر آپ نے سٹریس فری رہنا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی سے آدھی سے زیادہ، میں کہوں گی بلکہ ساری ہی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس ایسا کچن ہے، فلاں کے پاس ایسا گھر ہے، فلاں کے پاس ایسے کپڑے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے۔ ہم یہ چیزیں سوچ کے بہت ہی اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں، متاثر کرتے ہیں اور غمگین کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اولاد دی ہے، ہمیں اپنا گھر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، ان کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے نیچے درجے میں ہیں۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کو، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے کم تر ہیں، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جن کے پاس صحت نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ایسے لوگ جو اولاد کو ترستے ہیں، جو صحت کو ترستے ہیں، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کوئی مال و غنیمت والا آدمی ہوگا جو کروڑوں کا مالک ہوگا، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہوگی، اس کو کچھ ایسی بیماری ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں کہے گا کہ مجھے بس صحت مل جائے، میری ساری دولت چاہے کوئی لے لے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں اپنا گھر دیا ہے، ہمیں کرائے کے مکان میں نہیں رہنا پڑ رہا، ہمیں اپنا کچن دیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جس میں ہم ناشکری کر جاتے ہیں، لیکن شکر کرنے کے لیے اگر ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں تو وہ بے شمار ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم اس پہ فالو کر لینا، اپنا شکر والا اپنے اندر ایک مواد پیدا کر لیں، تو میرے خیال سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں جو ہم ہنس کے برداشت کر جائیں گے، کیونکہ ہمیں شکر کرنا آ جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاسٹ کو بھول جائیں، اپنے پاسٹ کو کبھی یاد نہ رکھیں۔ آپ کے پاسٹ میں جو بھی دنیا میں آپ نے اپنی پریشانیاں دیکھی، اپنے خاندان والوں کی طرف سے یا اپنی فیملی کی طرف سے یا اپنے فرینڈس کی طرف سے، یا زندگی میں کچھ ایسے حالات آئے جو آپ کے لیے بھولنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ان کو بھول جاتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہم اپنے پاسٹ کو یاد کر کے بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو بیت گئی، جو گزر گئی، جو ٹائم گزر گیا، اس کو یاد کر کے ہم پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پریشانیوں کو بھول جانا چاہیے۔ ہمیں بھولنے کی عادت نہیں ہوتی۔ ہم جب چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں تو ہم فضول میں بیٹھے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چیزوں کو بھول جائیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے زندگی کو گزارنا، اور شکر ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑانا ختم کر دیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری زندگی سے بہت سی پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اکثر جس کام میں ہمارا کوئی تک نہیں بنتا اس میں بھی سوچ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں فار ایگزامپل اور اس کا گند پڑا ہے اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اور غیبت سے اور اس طرح کی برائیوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں پریشانیاں اور ہمارے اندر غصہ پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سے پریشانیاں جو ہیں وہ دور رہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں دوسروں کو اور ایسے لوگوں کو جو ٹاکسک لوگ ہیں، جو ٹاکسک پیپل ہیں، ٹاکسک لینگویج یوز کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے اگنور کرنا چاہیے۔ اب یقین کریں
اس چیز کو اگر آپ اپنا لیں اپنی زندگی میں کہ اگر آپ ٹاکسک رویوں والے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھ لیں، ایسے لوگوں کو جو آپ کو پسند نہیں کرتے اور جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کو اگنور کرنا سیکھ لیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی کی بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہماری زندگی میں اکثر بلکہ ہر کوئی اس سے ریلیٹ کرے گا، ہر انسان اس سے ریلیٹ کرے گا کہ ہم اگنور نہیں کرتے. ہم دوسروں کو فضول باتوں پہ، فضول غصے پہ، فضول سی عجیب و غریب حرکتوں پہ اپنا دماغ کھپاتے ہیں اور اس کو اگنور نہیں کر پاتے، اور اس پہ ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اسے اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. اگر ہم ایسے لوگوں کو اگنور کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی ہی نہیں. ظاہر ہے جب آپ توجہ ہی نہیں دیں گے ان کی حرکتوں پہ، ان کے کاموں پہ، تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے. ان چیزوں کو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کر لیں، اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، تو ہم بہت سی پریشانیوں سے دور رہ سکتے ہیں. 5ویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو اور استغفار کو شامل کر لیں. جب بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہو، آپ نے یہ اپلائی کر کے دیکھا ہوگا آپ ایسے بہت سے لوگوں نے کہ ہم جب نماز کا دامن تھام لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ پہ لگ جاتے ہیں، تو ہمیں بہت سی چیزوں سے اسٹریس فری رہنے میں بہت مدد ملتی ہے. خاص کر جب آپ استغفار سٹارٹ کر دیتے ہیں، استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ریلیکس رہتا ہے. 6 نمبر پہ آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم پاسٹ کو یاد کرنا بھول جائیں اور اس کو نہ یاد کریں تو ہم اسٹریس فری تو رہتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دیں تو بھی ہم اسٹریس فری رہ سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا بنے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ پلان ضرور کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اچھا پلان کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اچھا پلان کرنے والا جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کس بات کی ٹینشن لیں. ہمیں اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں تو آپ بالکل زندگی سے پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں اور آپ کو ویلیویبل لگی ہوں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو ضرور سے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، تاکہ آگے سے آگے یہ مزید میری باتیں پہنچ سکیں لوگوں تک. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آپ آسان بنا سکتے ہیں. بہت ہی بیسک سی باتیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کو ریمائنڈ کروانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو پریشانیوں سے فری بنانے کی کوشش کریں. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں، اور مجھے کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ کو ویلیویبل لگی یا نہیں لگی، میری باتیں آپ کو کیسی لگی. اس سے مجھے حوصلہ ملے گا، میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور سے مل جایا کرے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری کری پکوڑوں کی اور سردی میں آنے والی پنجیری جو ہوتی ہے ہماری سوغات، اس کی ریسپی کیسی لگی. اسٹے ٹیونڈ. تھینکس فار واچنگ. اور جی، بیک گراؤنڈ پہ آنے والی آواز کو اگنور کریے گا، جو کہ میری چھوٹی سی بیبی گرل کی آواز ہے، کیونکہ ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے اور وائس اوور کرتے ہوئے ایسے ہو جاتا ہے.